میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا یہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں باپی، میں ہوں مسلم ابن کتابی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی انجینئر جو ہے وہ ایک علمی شخصیت ہے، وہ دین کو سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ دین کی ہر چیز کو سمجھ سکے، وہ واقعی کیا علمی ہے؟ انجینئر مرزا وہ خود کہتا ہے کہ میں عالم دین نہیں ہوں، اور علماء کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں اور علماء سے آپ دین نہ سیکھیں۔ اور یہاں تک وہ کہتا ہے کہ علماء بڑے جاہل ہیں، عوام چھوٹے جاہل ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو عالم کہلوانا بھی پسند نہیں کرتا، تو وہ عالم کیسے ہے؟ وہ عالم تو ہے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری میں حدیث ہے 100 نمبر حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ جاہل گمراہ ہوں گے اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ 100 نمبر حدیث 100% انجینئر مرزا پر صادق آتی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلوں سے آپ نے مسائل نہیں پوچھنے ہیں، اہل علم سے پوچھنے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انبیاء کی اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی بھی جو عالم نہیں ہے، جو فن کا ماہر نہیں، آپ نے اسے فتویٰ نہیں لینا، آپ فتویٰ اسے نہیں لے سکتے، اگرچہ وہ فتویٰ صحیح بھی دے، کیونکہ ایک مرتبہ وہ صحیح فتویٰ دے گا اور 10 مرتبہ وہ غلط فتویٰ دے گا، جس کی وجہ سے آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آپ جاہلوں سے آپ مسائل نہیں پوچھ سکتے ہیں۔ عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے انجینئر مرزا کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، میرے پاس نبی علیہ السلام کی ڈگری ہے، بلغوا انی ولو آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو، کہتے یہ مجھے ڈگری ملی ہے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں تبلیغ کا حکم فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے ایک آیت ہی پہنچا دو، کہ ہر مسلمان کو تبلیغ کا حق ہے، لیکن فتویٰ دینے کا حق کسی کو نہیں ہے، اہل علم کو فتویٰ دینے کا حق ہے۔ اگر یہ ڈگری مان لی جائے بلغوا انی ولو آیا، تو ریڑھی چلانے والا، ریڑھی پہ کام کرنے والا، کارخانے میں کام کرنے والا، وہ بھی کہے گا تو میں مفتی ہوں، میں فتویٰ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا فتویٰ مانیں گے مرزا صاحب؟ نہیں مانیں گے۔ تو یہ بلغوا انی ولو آیا تبلیغ سے متعلق ہے۔ کہتا ہے ان کے پاس ڈگریاں ہیں، فلاں مدرسے کی ڈگریاں، میرے پاس نبی علیہ السلام کی ڈگری ہے۔ بھائی تیرے پاس ہے تو یہ سب مسلمانوں کے پاس ہے نا، پھر ان علماء کے پاس بھی یہ ڈگری آ گئی۔ تو یہ جھوٹ پھیلاتا ہے، اور بات یہ ہے کہ جو عالم دین نہیں ہیں، عوام میں سے ہیں، انہیں ہم نہیں روکیں گے کہ آپ تبلیغ نہ کریں، لیکن فتویٰ دینے کے وہ لائق نہیں ہے۔ یہ بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوتا ہے، اپنی بھی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی بھی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کے فتووں سے کتنی کی نمازیں برباد ہوتی ہیں اور کس طرح یہ قرآن و حدیث کے مخالف چل رہا ہے۔ اس کی ویڈیو ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ تراویح کی نماز میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ امام کے پیچھے موبائل سے آپ قرآن پاک کھولیں، امام صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ پیچھے اردو ترجمہ پڑھتے جائیں، عربی پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، آپ اردو ترجمہ پڑھتے جائیں، اس طرح آپ کا قرآن پاک مکمل ہوگا ترجمے کے ساتھ۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے سورہ الاعراف میں 204 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کریم تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم نے خاموش رہنا ہے، توجہ کرنی ہے، غور سے سننا ہے۔ جب آپ نے موبائل میں ترجمہ پڑھتے جانا ہے تو آپ نے غور سے سننا ہی نہیں ہے، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، تو قرآن کے مخالف لوگوں کو کر رہا ہے۔ یہ ہوتی جہالت، جب جاہل آدمی مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دے کے جناب یہ دیکھیں یہ میرا فتویٰ ہے کہ ہاں آپ امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو آپ جو ہے امام کی قرات سنتے جائیں، اور عربی پر نظر ہونی چاہیے، اور ساتھ میں آپ اردو ترجمہ پڑھتے جائیں۔
پڑھتے جائیں. تو اردو بولنا نماز میں مفسد نماز ہے. اس کا اردو بولنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اس کے چیلے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. یہ نقصان ہوتا ہے کہ کوئی جاہل آدمی جو بھی آ کے بیٹھ کر شروع ہو جائے جناب میں یہ فتویٰ دیتا ہوں. اب یہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. چونکہ ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے, ہم نے مدارس میں پڑھا ہے, ہم نے یونیورسٹیز میں پڑھا ہے, اور الحمدللہ میری پی ایچ ڈی ہے ان کاموں پر. تو ہم نے پوری تحقیق کی ہے. اب یہ دلیل کیا لیتا ہے؟ دلیل بھی اس کی الٹ ہوتی ہے. دلیل یہ دیتا ہے کہ جناب بخاری میں ایک سمجھو کہ ایک جملہ ہے, وہ حدیث تو نہیں ہے, جملہ یہ ہے کہ وہاں بغیر سند کے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ذکوان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے وہ قرآن پاک دیکھ کے جماعت کراتے تھے. بھئی آپ اس کی تحقیق دیکھیں, محدثین شارحین نے کیا لکھا ہے کہ ذکوان حضرت عائشہ کی امامت کراتے تھے, وہ قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے تھے. پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس یہ دلیل ہی نہیں ہے. ذکوان امام تھے نا, تو امام دیکھ کے پڑھتے تھے. آپ تو مقتدیوں کو کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس ایسی دلیل ہونی چاہیے جس میں یہ لکھا ہو کہ مقتدی قرآن سنتے ہوئے ترجمہ پڑھیں. دوسری بات یہ ہے, اس حدیث کے شارحین کہتے ہیں کہ ذکوان ہاتھ میں اٹھا کے قرآن دے کے نہیں پڑھتے تھے, بلکہ وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے, اس کی تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ نماز سے پہلے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح ایک قاری صاحب حافظ قرآن جب تراویح شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس رکوع پر میں نے رکوع کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکوان قرآن پاک کو دیکھ کے پھر نماز شروع کرتے تھے, یعنی پہلے دیکھ لیتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت شروع کرتے تھے. اور یہ بھی تعویل کی ہے محدثین نے, اس کو یہ بھی سمجھایا کہ شاید ہو سکتا ہو کہ سائڈ پہ ٹیبل پہ اس جگہ پہ قرآن رکھا ہو, آپ کی نظر پڑتی ہو. تو جناب عالی محدثین نے تو یہ شرح کی, اور تم کیا شرح کر رہے ہو کہ جناب پیچھے امام کے کھڑے ہوں اور اردو میں ترجمہ پڑھتے جا رہے ہوں. اور آگے جھوٹ کیا بولتا ہے؟ جھوٹ یہ بولتا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی صحابہ کا یہ عمل موجود ہے کہ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے اور پیچھے جو ہے تابعین اور ان کے شاگرد وہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے ان کے پیچھے نماز میں مصروف ہوتے تھے. جھوٹ ہے. آپ مصنف ابن ابی شیبہ کھول کے دیکھیں, صرف ایک صحابی کا واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے, ان کا شاگرد پیچھے نماز میں نہیں ہوتا تھا, ویسے ہی سائڈ پہ قرآن پاک لے کے کھڑا ہوتا تھا. جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ شاگرد آ کے دکھاتا کہ علی جناب آپ نے یہاں سے آپ سے تھوڑے سے ایک آیت رہ گئی ہے, وہ آ کے بتاتا. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرآن پاک کو پکا کرنے کے لیے اپنے شاگرد کو سائڈ پہ کھڑا کرتے تھے, اور وہ شاگرد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں سلام کے بعد, نماز میں نہیں سلام کے بعد آ کے بتاتا تھا کہ ہاں جناب یہاں آپ سے جو ہے ایک آیت رہ گئی ہے. تو اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وہ تو نماز میں نہیں ہوتے تھے پیچھے والے, تو ویسے ہی قرآن پاک لے کے کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی دنیا میں دلیل نہیں جو یہ لیتا ہے کہ جناب پیچھے کھڑے ہوں اور قرآن پاک جو ہے وہ اس عربی پر آپ کی نظر ہونی چاہیے, آپ پیچھے ترجمہ پڑھتے جائیں. یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. یہ تو لوگوں کی نمازیں برباد کر رہا ہے. تو جب اس طرح کے لوگ بیٹھیں گے فتوے دیں گے تو مسلمانوں کی نمازیں برباد ہوں گی, مسلمانوں کے عقیدے برباد ہوں گے, مسلمانوں کی آخرت برباد ہوگی. کیونکہ جاہل ہے, بہت بڑا جاہل ہے, ان پڑھ ہے. اس کو عربی میں سیر و اعلام النبلاء ایک کتاب ہے امام ذہبی کی, اس کا نام لینا بھی نہیں آتا, اور یہ کہتا ہے کہ جناب, اور قرآن کو کہتا ہے کہ بکواس, اس طرح کی یہ بھونگیاں مارتا ہے, اس طرح کی گستاخیاں کرتا ہے. تو کیسے یہ ایک علمی بندہ ہو سکتا ہے؟ صرف اس نے رٹ لیا ہے کچھ روایات کو. دیکھیں اگر کوئی حافظ قرآن قرآن پاک کو رٹ لیتا ہے, اس کو قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو عالم نہیں کہتے ہیں, اس کو محدث نہیں کہتے. قرآن کو رٹنے والے کو محدث نہیں کہیں گے, عالم نہیں کہیں گے. تو جو حدیثوں کو رٹ لے, 4 کتابوں کو رٹ لے, وہ کوئی محدث یا عالم نہیں بن جاتا. تو یہ خود کہتا کہ میں گھڑی ساز ہوں, جس طرح البانی گھڑی ساز تھے, میں بھی اس طرح انجینئر بن گیا ہوں. تو اس کے پیچھے اس سے فتویٰ لینا حرام ہے, کیونکہ یہ عالم دین نہیں ہے, یہ اس بارے میں کامل نہیں ہے, اس لیے اس فتویٰ لینا بھی اس سے جائز نہیں ہے.